میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ انتہائی بنیادی چیز ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ رب العزت نے چونکہ یہ رشتے لکھ دیے ہیں کہ کس سے کس کا نکاح ہونا ہے، کون کس کا شوہر ہوگا اور کون کس کی بیوی ہوگی، اور اسی لحاظ سے یہ رشتے طے پاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل آپ خود اپنی زندگی میں بارہا ملاحظہ کر چکے ہوں گے کہ سبوں کے رشتے دیکھتے ہیں، لیکن جو لڑکی یا لڑکا جس سے ہونا ہوتا ہے نکاح، اسی سے نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو زندگی کی نئی شروعات ہو رہی ہے اس کے تعلق سے بڑی بنیادی بات بیان فرمائی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے تم ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زندگی گزار کے دکھلایا۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، لہذا تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اور اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، اور ان کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو ترغیب دلائی کہ وہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، عفو درگزر کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ یا ان کی طرف سے آپ کی شان میں کچھ ایسی باتیں سرزد ہو جائیں تو آپ انہیں معاف کر دیں اور وہاں پر صبر کریں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی شوہروں کے تعلق سے کہ اگر آپ کو معاشرے میں معزز ہونا ہے، مکرم ہونا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی احسن ہونا ہے، اچھا ہونا ہے، ارے کیا ہی بہترین بندہ ہے، یہ لقب اور یہ چیز اگر آپ کو پانا ہے تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ایک یہ چیز ہے حسن معاشرہ، صبر کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، اور الفت و محبت کے ساتھ۔ دوسری چیز جو بنیادی ہے وہ ہے خیر خواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین یہ پورا کا پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ خیر خواہی چاہیں گے، آپ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ بھئی ہمارا دین تو خیر خواہی چاہنے کا نام، ہمارا دین مطلب یہ ہے کہ خیر خواہی چاہنا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کن کے لیے ہم خیر خواہی چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ للہ وکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین مؤمنین وعامتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی، بھلائی، کسی کا بھلا چاہنا ہے، کس کا چاہنا ہے؟ اللہ کا چاہنا ہے، اس کی کتاب کا چاہنا ہے، اس کے رسول کا چاہنا ہے، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، حکمراں ہیں، ان کا چاہنا ہے، اور جو عام مسلمان مومن لوگ ہیں ان کا بھلا چاہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بنیادی بات بیان فرمائی اس کے اندر میاں بیوی بھی شامل ہے، میاں بیوی بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی چاہیں گے، بھلائی چاہیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور نہ ایک دوسرے کی وہ برائی چاہیں گے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ آدمی چاہے وہ شوہر ہو یا عورت ایک دوسرے کی بھلائی کریں گے۔ اب وہ بھلائی
کس انداز سے وہ ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، خیر خواہی وہ کس انداز سے اپنے ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، تکالیف کو ایک دوسرے کے اوپر سے وہ کیسے ہٹا سکتے ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ وہ چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے، معاملہ دونوں کے ساتھ آتا ہے، مشورہ۔ تیسری چیز، شوہر یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں گھر کا بڑا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کا بڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ رجال، یہ مرد، یہ عورتوں کے اوپر قوام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا، یہ ان کے امیر ہیں، یہ ان کے حکمراں ہیں ایک معنی میں، یا یہ ان کے سردار ہیں، سید ہیں اپنی بیویوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ چیز ان کے تعلق سے بیان فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عورتیں ان کے ماتحت، لیکن وہیں پر اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کی بات بھی مانو، مشورے سے کام کرو، خاص طور پہ جو گھر کے معاملات ہیں، ان گھر کے معاملات میں آپ اپنی ہی رائے کو حق بجانب سمجھیں اور میں جو کہوں وہی ہوگا، یہ، اور سامنے والے کی بات کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اسلام ایسا نہیں سکھاتا۔ اسلام سامنے والے یعنی بیوی ہو یا دوسرے بچے ہوں، ان کی بھی بات سننے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کی بھی سنیے۔ اور الحمدللہ اس طریقے کی بہت ساری مثالیں اسلام کی تاریخ میں بڑی پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلے عمرہ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو 1400 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے انکار کر دیا کہ بھی آپ اس سال حج نہیں کریں، اس سال عمرہ نہیں کریں، اگلے سال آئیں گے ہماری شرطوں پہ عمرہ کریں گے، ہم جس طریقے سے بولیں گے، جیسے آپ آئیں گے، نہتے آئیں گے، فلاں فلاں آئیں گے، کنڈیشنز وغیرہ رکھے تھے۔ تو وہاں پر جو صحابہ بڑے جوش و خروش میں اور بڑے جذبے میں وہاں پر عمرے کے لیے پہنچے تھے، تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کا اندازہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس بات سے لگا سکتے ہیں جس کے کہنے پر بعد میں ان کو بڑا افسوس ہوا، اور ہمیشہ وہ افسوس کرتے رہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سچے نہیں ہیں؟ اس طریقے کی باتیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ کیوں لوٹ کے آ رہے ہیں؟ ہم مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، ہم اس طریقے کی باتیں ہوں۔ لیکن حکم یہ تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ لوٹ جائیں۔ دوبارہ دوسرے سال آئے تو اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ بھائی آپ اپنا حلق کرواؤ، کیونکہ صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے کانوں تک غم کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ غم میں اتنا نڈھال تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر مڈالو، لیکن اس کے باوجود خاموشی، وہی سر نے مڈا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر سفر پہ اپنی بیوی کو لے جایا، بیویاں زیادہ تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے درمیان قرا کرتے اور جس کا نام نکلتا اس کو لے کے جاتے۔ اس وقت آپ کی بیوی وہاں پر موجود تھی خیمے میں، وہاں گئے، ان سے مشورہ طلب کیا۔ اتنا کٹھن معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت اتر جائے اور پھر ان کا بیڑا غرق ہو جائے، اتنا بڑا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشورہ طلب کیا۔ مشورہ جب طلب کیا تو بیوی نے کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ غم سے نڈھال ہیں، آپ بولیے مت، آپ اپنا سر مڈا دیجیے۔ ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گئے اور اپنے سر کو حلق کروا لیا، اپنے سر کو مڑوا لیا،
یہ دیکھنا تھا کہ جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے اپنے سر کو مڑا لیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ کرا، تو گھر کے معاملے میں، اولاد کی تربیت کے معاملے میں، گھریلو انتظامات کے تعلق سے، یا اسی طریقے سے وہ مسائل جو خود عورت سے متعلق ہیں ان کے تعلق سے شوہر مشورہ کریں تاکہ صحیح بات۔ اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے تعلق سے فرمایا وَشُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے معاملات جو طے پاتے ہیں وہ آپسی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو یہ تو تین بنیادی چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوں۔ باقی یعنی عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جو شوہروں کے لیے ادا کرنا ہے، کچھ مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کو ادا کرنا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، عورتوں کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ شوہر کی وہ اطاعت کرے۔ شوہر اگر اچھی بات ہو رہا ہے، اسلام کی روشنی میں کسی چیز کا حکم دے رہا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، یہ اسلام کی روشنی میں کچھ اچھی باتیں کہہ رہا ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے بات، یعنی بیوی کے لیے۔ اور اگر غلط چیزوں کا حکم دے رہا ہے، غیبت کرو، جھوٹ بولو، تو یہاں پر بیوی بات نہیں مانے گی، یہ ایک حق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، حتیٰ کہ اپنے والد کی عیادت ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہ شوہر کا حق ہے، اسلام نے دیا ہے۔ شوہر اگر اجازت دے رہا ہے تو جا سکتی ہے، نہیں تو نہیں جا سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یعنی اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو وہ داخلے کی اجازت نہیں ہے، یا وہ شخص جس سے شوہر اس کا نفرت کرتا ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا تو اس کو بلائے گی نہیں بغیر شوہر کی اجازت کے، یہ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی جب وہ بلاتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کے چاہت کو وہ پوری کر دیتی ہے، اور بھی اس طریقے کے جو حقوق ہے اسلام نے باقاعدہ اس کو گنوائے ہیں۔ اور شوہر کے اوپر کیا حق ہے؟ مہر ادا کرنا ہے، نان و نقطے کا انتظام کرنا ہے، سکنے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، اور کپڑے کا علاج و معالجے کا انتظام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ اس کا حق ہے۔ بغیر اس کے جو ہے اس کو پریشان نہیں کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔